میں نے جو سوچا ہے وہ یوں ہے، ابو عبیدہ نے کہا، انطاکیہ، حماد، حلب اور قریب کی تمام چھاؤنیوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری حمص میں اکٹھی کر لی جائے اور محصور ہو کر لڑا جائے۔ محصور ہو کر نہیں، خالد بن ولید نے مشورہ دیا، ہم قلعے سے باہر دشمن کا مقابلہ کریں گے، یہ کوئی نیا دشمن نہیں، اسے ہم بڑی دور سے دھکیلتے چلے آ رہے ہیں اور شام کی آخری سرحد تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کی چالوں کو اور اس کی فوج کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس میدان میں بھی اسے شکست دے دیں گے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کا یہ مشورہ قبول نہ کیا۔ وہاں حمص کے 2-3 سالار بھی موجود تھے، انہوں نے اپنے سالار ابو عبیدہ کی اس تجویز سے بھی اختلاف کیا کہ دوسری جگہوں سے مجاہدین کی آدھی آدھی نفری یہاں بلا لی جائے، اور انہوں نے خالد بن ولید کے مشورے سے بھی اختلاف کیا۔ وجہ یہ بتائی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کو پہلے پتہ چل جائے کہ حمص کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری جگہوں سے نفری اکٹھا کر لی گئی ہے، تو دشمن ان میں سے کسی اور جگہ پر حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے اور اس طرح دوسری بڑی چھاؤنیوں پر بھی حلہ بول کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان سالاروں نے کہا کہ کسی شہر اور قبضے کو کمزور نہ کیا جائے، صرف مدینہ کی کمک کا ہی انتظار کیا جائے۔ اگر کمک آنے سے پہلے رومی پہنچ گئے تو پھر اسی حالت میں لڑیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے صبر اور استقامت کا اجر عطا فرمائے۔ وہ دین ایمان والے تھے، اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف وطن سے بے وطن ہوئے اور اپنا اور دشمن کا خون بہا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں ہوس ملک گیری نہیں تھی، وہ اپنی بادشاہی قائم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے تلوار کا مقابلہ تلوار سے کیا اور جو نہتے تھے ان کے دل انہوں نے اخلاق سے موہ لیے تھے۔ جن شہروں کو انہوں نے فتح کیا انہوں نے وہاں کے لوگوں سے جزیہ تو وصول کیا، لیکن ہرقل جیسے بادشاہوں نے ان پر جو ظالمانہ محصولات عائد کر رکھے تھے وہ اتنے کم کر دیے کہ جس کی جتنی حیثیت اور استطاعت تھی اس کے مطابق محصولات وصول کیے جاتے تھے۔ وہاں کے غیر مسلم مسلمانوں سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھے اور نظر یوں آتا تھا کہ مشکل کے وقت مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑیں گے، لیکن اسلام کے سالار ان پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام کے لیے اولین مجاہدین اللہ سے مدد مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، لیکن صرف دعاؤں پر ہی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ وہ قرآن کے اس فرمان سے بڑی اچھی طرح آگاہ تھے کہ تم عملاً جتنی کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی دے گا۔ انہوں نے کبھی معجزے کی توقع نہیں رکھی تھی، انہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو زندہ رکھا، اپنا خون بہا کر شمع رسالت کو بجھنے نہ دیا، اور اس طرح اللہ کا پیغام حق دور دور تک پھیلتا گیا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو واپس قنسرین بھیج دیا تھا کہ وہاں کا دفاع ان کی غیر حاضری میں کمزور نہ ہو جائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب خالد بن ولید ابو عبیدہ سے رخصت ہوئے تو ان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ اپنے سالار کو اس مشکل صورتحال میں اکیلا چھوڑنا نہ چاہتے ہوں۔ ابن جراح خالد بن ولید نے ابو عبیدہ سے کہا، میری ضرورت پیش آ گئی تو ایسا قاصد بھیجنا جو اڑتا ہوا مجھ تک پہنچے اور میں اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پہنچوں گا۔ خالد بن ولید ابو عبیدہ سے گلے ملے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ دونوں قاصد مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت وہ اونٹوں پر سوار تھے اور اونٹ دوڑاتے آ رہے تھے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، مدینہ کے کئی آدمی اور لڑکے ان کے ساتھ ساتھ دوڑے چلے آ رہے تھے۔ یہ تو مدینہ کا معمول بنا ہوا تھا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کسی نہ کسی وجہ سے محاذ پر نہیں گئے تھے، وہ قاصد کے منتظر رہتے تھے۔ بعض تو شہر سے کچھ آگے چلے جاتے اور جب کوئی قاصد آتا تو اس کے ساتھ ساتھ دوڑ پڑتے اور پوچھتے تھے کیا خبر لائے ہو۔ قاصد لوگوں کے جذبات کو سمجھتے تھے اور کم از کم الفاظ میں ان کو خبر سنا دیتے تھے۔ اس وقت مجاہدین اسلام بیک وقت دو محاذوں پر لڑ رہے تھے۔ دونوں دشمن باطل کی بڑی ہی زبردست جنگی قوت سمجھے جاتے تھے اور یہ غلط نہیں تھا کہ ان کے مقابلے میں کوئی آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک آتش پرست ایرانی اور دوسرے رومی، ان محاذوں سے کسی بھی وقت کوئی بہت ہی بری خبر آ سکتی تھی اور اکثر توقع یہی تھی کہ بری خبر آئے گی، لیکن مجاہدین کے ساتھ ضعیف العمر بوڑھوں، معصوم بچوں اور معذوروں کی دعائیں تھیں جو محاذوں پر جانے کے قابل نہیں تھے اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں سے ان کی مدد کر رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں شور بپا ہو گیا، قاصد آئے ہیں، 2 قاصد آئے ہیں۔ یہ شورغل امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکرایا تو وہ بڑی تیزی سے اٹھے اور قاصدوں کے استقبال کے لیے باہر آ گئے اور اس طرف دوڑ پڑے جدھر سے قاصد آ رہے
تھے۔ قاصدوں نے ان کے قریب آ کر اونٹ روکے اور اونٹوں کو بٹھا کر اترنے کے بجائے اونٹوں سے کوٹ آئے۔ اچھی خبر لائے ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ خبر بری بھی نہیں، ایک قاصد نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا کہ کمک جلدی پہنچ جائے گی تو خبر اچھی بھی ہو جائے گی یا امیر المؤمنین۔ دوسرے قاصد نے کہا ہم کہیں سے پسپا نہیں ہوئے، چلیے بیٹھ کر پیغام سناتے ہیں۔ گھر میں داخل ہو کر حضرت عمر نے قاصدوں کو بٹھایا اور ان کے لیے پانی اور کھانا وغیرہ منگوایا اور پھر کہا کہ اب بتاؤ۔ ایک قاصد بولنے لگا، اس نے پوری تفصیل سے بتایا کہ حمص کس خطرے میں آ گیا ہے اور رومی فوج کے ساتھ الجزیرہ کے غیر مسلم قبائل کا لشکر بھی شامل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، امیر المؤمنین نے ساری تفصیلات سن کر کہا، مجھے میری ذات سے اشارے مل رہے تھے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو ہی جائے گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے مجھے اتنی فہم و فراست عطا کی ہے کہ اس کا دفاعی انتظام پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ امیر المؤمنین نے جس دفاعی انتظام کی طرف اشارہ کیا تھا، تاریخ میں اس کا ذکر ایک دو مورخ ہی کرتے ہیں تو ہم ان کے نام لے کر حوالے دیتے ہیں، لیکن صرف مسلمان مورخین نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم یورپی مورخوں نے بھی حضرت عمر کی جنگی فہم و فراست کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ہر محاذ کے ہر گوشے تک کمک پہنچانے کے انتظامات انہوں نے تیار رکھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا انتظام یہ تھا کہ انہوں نے بصرہ اور کوفہ کو اس طرح آباد کیا تھا کہ ان دونوں جگہوں کو بہت بڑی چھاؤنی بنا دیا اور کسی غیر مسلم کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا تھا تاکہ دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ یہاں کیا کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ 7 اور شہر، جن میں سے ہر شہر میں امیر المؤمنین 4 ہزار سوار مجاہدین ہنگامی حالات کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اس طرح ہر وقت کیل کانٹے سے لیس ہو کر تیار رہیں کہ جو ہی کہیں سے کمک طلب کی جائے تو قریبی شہر سے 4000 سوار یا اس سے کم فوراً روانہ ہو جائیں اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں تک پہنچیں جہاں ان کی ضرورت ہو۔ امیر المؤمنین نے اسی وقت ایک قاصد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑا دیا اور یہ پیغام دیا کہ قعقاع بن عمرو کو 4000 سوار دے کر یہ پیغام ملتے ہی حمص بھیج دو اور وہاں ابو عبیدہ سبھی دشمن میں گر گئے ہیں اور کمک پہنچنے تک نہ جانے وہاں کیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس وقت سعد بن ابی وقاص مدائن میں تھے اور زرتشت کے پجاری وہاں سے بھاگ گئے تھے اور اس طرح کسرا ایران کو شکست فاش دے دی گئی تھی اور عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ قعقاع بن عمرو اس وقت کوفہ میں تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے امیر المؤمنین کا پیغام ملتے ہی ایک قاصد کوفہ بھیج دیا۔ قعقاع پیغام ملتے ہی 4000 سوار لے کر یوں کوفہ سے حمص کو نکلے جس طرح اچانک طوفان اور بگولے اٹھا کرتے ہیں۔ ان کے لیے حکم تھا کہ کم سے کم پڑاؤ کر کے تیز سے تیز حمص پہنچنا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے مشیر بیٹھے ہوئے تھے اور امیر المؤمنین جو کچھ بھی سوچتے ان سے مشورہ لیتے تھے۔ یہ صورتحال امیر المؤمنین حضرت عمر کے تدبر اور دور اندیشی کی بڑی سخت آزمائش تھی۔ وہ پسپائی اور شکست کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے، یہ تو جذباتی کیفیت تھی۔ حقیقت یہ انہیں نظر آ رہی تھی کہ حمص سے پاؤں اکھڑے تو پھر نہ جانے کہاں تک مجاہدین کو پیچھے ہٹنا پڑے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران سے فوج نکال کر بھیجی جائے اور کسرا ایران پھر اٹھ کھڑا ہو اور عراق کے مختلف علاقوں پر پھر قابض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، امیر المؤمنین نے اپنے مشیروں سے کہا، خدا کی قسم یہ ساری سازش الجزیرہ کے قبائل کی ہے، ان میں اکثریت عیسائیوں کی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اسلام اس علاقے تک پہنچے۔ انہوں نے ہرقل کو اکسایا اور کم و بیش 30,000 کا لشکر اسے دیا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور مسلمانوں کو ملک شام سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہاں تک میں جانتا ہوں ہرقل میں اتنا دم خم نہیں رہا کہ وہ کہیں بھی ہمارے مجاہدین پر جوابی حملہ کرے گا۔ اس فوج کی کمر تو پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے جو شام میں لڑی تھی۔ اس کی فوج کی بیشتر نفری ماری گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں تو اتنی زخمی ہے، اور اگر کچھ نفری جسمانی لحاظ سے صحیح اور سلامت ہے تو اس میں لڑنے والا جذبہ بجھ چکا ہے۔ اسے مصر سے جو فوج ملی ہے اس نے ہرقل کے نیم مردہ ارادوں میں کچھ جان ڈال دی ہوگی، اور اس برے وقت میں یہ قبائلی اس کے پاس جا پہنچے اور اتنا بڑا لشکر اسے دے کر اس میں پھر غرور اور تکبر پیدا کر دیا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ قبائلیوں کا علاقہ جنگ سے محفوظ رہا ہے۔ ان کی 3 بستیوں نے ہمارے مقابلے میں ہمارے دشمن کا ساتھ دیا تھا، لیکن دشمن پھر بھی شکست کھا کر پسپا ہوا اور ہم نے ان تینوں بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ان کی باقی
इराक की तमाम बस्तियां महफूज रहीं। क्या तुम कोई तरीका सोच सकते हो कि इन कबाइलियों को रोमियों से अलग किया जाए, इनकी बस्तियों पर यलगार की जाए? एक मुशीर ने कहा, इन्होंने अभी जंग का जायका नहीं चखा, सवाए इन 3 बस्तियों के इन पर आफत नाजिल होगी तो वो 30,000 कबाइली जो बजंतिया हरकल के पास चले गए हैं अब भागम भाग वापस अपनी बस्तियों को जाएंगे। खुदा की कसम, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हमारी सोचें एक जैसी हैं और जब ख्यालात में हम आंगी हो तो फिर इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। इन कबाइलियों की बस्तियों पर हमले होंगे तो वो वापस आएंगे ही, लेकिन हरकल इनका साथ नहीं देगा। इस सूरत में अबू उबैदा थोड़ी सी कुमक के साथ हरकल पर चढ़ दौड़ेगा और फिर हरकल के लिए यही राह निजात रह जाएगी कि वो बहरी जहाजों में फौज को लाद कर मिस्र को रवाना हो जाए। ये भी याद रखो कि शाम अब हमारा मुल्क है। इस मुल्क के जो लोग हमारे दुश्मन के पास इस नियत से गए हैं कि वो हम पर जवाबी हमला करें और ये लोग इसकी मदद करेंगे तो ये बगावत है। ये लोग बागी हैं, गद्दार हैं और इनके दिमागों को ठिकाने पर लाना हमारा हक भी है, फर्ज भी। अमीरुल मोमिनीन के पास पूरा रिकॉर्ड था कि कौन सा सालार कहाँ है और इसके पास कितने दस्ते हैं और इसे एक महाज से फारिग करके किसी दूसरे महाज को भेजा जा सकता है या नहीं। बलाजरी ने तो यहाँ तक लिखा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस किस्म की तफसीलात और आदादो शुमार अपने जहन में महफूज रखते थे और कभी इस किस्म की बातें करने लगते थे जैसे इन्हें वो मुहाज सामने नजर आ रहा हो और अमीरुल मोमिनीन इसका आंखों देखा हाल सुना रहे हो। यहीं से कुछ ऐसी रवायात ने जन्म लिया जिनमें कुछ हकीकी हैं और कुछ बनाई गई थी। इन रवायात से ये हकीकत साबित होती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दुश्मन की शिकस्त और अपनी फतह का इस कदर ख्याल होता था कि ज़हनी तौर पर ही नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी अपने आप को मुहाज पर तसव्वुर करते थे। एक और तारीख नवीस तिबरी ने लिखा है कि जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सिपह सलार अबू उबैदा के पैगाम के मुताबिक मुख्तलिफ अहकामात दे रहे थे और इक़दामात कर रहे थे, यूं लगता था जैसे वो मदीना में अपने घर में बैठे हुए नहीं बल्कि मुहाजों के करीब किसी ऐसी बुलंदी पर बैठे हुए हैं जहाँ से इन्हें तमाम मुहाज नजर आ रहे हों और इसके मुताबिक अहकाम दे रहे हों। हजरत उमर ने इराक को ईरान के मुहाज के सिपह सालार साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम एक और पैगाम लिखवाया। इसमें इन्होंने ये हुक्म दिया कि सलार सुहेल बिन अदी और अब्दुल्ला बिन गस्सान को 4-4 हजार सवार देकर अल जजीरा में इन कबाइली इलाकों में भेज दें जिन्होंने हरकल को अपने 30,000 आदमी हुमस पर हमला करने के लिए दिए हैं। इन दोनों सालारों के लिए अमीरुल मोमिनीन ने ये जिम्मेदारियां लिखी कि सुहेल बिन अदी को जक्का भेजा जाए और अब्दुल्ला बिन गस्सान को नाइन के इलाके में रवाना किया जाए। दोनों सालार इन कबाइल की बस्तियों पर हमला करें, अगर वो मुकाबला करें तो लड़ें, अगर हथियार डाल दें तो इन्हें जंगी कैदी बना लें और अगर वो ज्यादा मुकाबला करें और हथियार न डालें तो इनकी बस्तियों को तबाह कर दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह भी लिखवाया कि जब ये दोनों सालार इन इलाकों से जो इन्हें दिए गए हैं बागियों को साफ कर दें तो सुहेल बिन अदी हरान और अब्दुल्ला बिन गस्सान रिबा चले जाएं। हजरत उमर ने मजीद हुक्म यूं लिखवाया कि सालार वलीद बिन उतबा अल जजीरा के इन गैर मुस्लिम अरबों के इलाके में जाकर हमला करें जहां 2 कबीले बनु रबिया और बनु तनूख रहते हैं। हरकल का अपना एक जासूसी और मुखबरी का निजाम था जिससे इसके जाती हल्के के अफराद भी नावाकिफ थे। ये निजाम इतना खुफिया था कि इसका अपना बेटा कुस्तुनतीन भी इसके वजूद से आगाह नहीं था। दूसरे तीसरे रोज एक मुखबर जो फौज का ही कोई ओहदेदार होता था हरकल के पास जाकर पूरी रिपोर्ट देता था। ऐसा ही एक जासूस हरकल के यहाँ गया। हरकल कितना ही मसरूफ क्यों ना होता और ख्वाह वो सोया ही हुआ ही होता, इसका हुक्म था कि ऐसा कोई आदमी ये कहे कि वो एक जरूरी बात बताने आया है तो इसे फौरन इतला दी जाए, अगर वो सोया हुआ है तो इसे जगा लिया जाए। ये जासूस गया तो हरकल ने इसे फौरन बुला लिया और अपने खास कमरे में बिठा कर दरवाजा बंद कर लिया। तुम जानते हो मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ, हरकल ने कहा। बताओ क्या खबर लाए हो। इन कबाइलियों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, जासूस ने कहा। इनमें बदली सी पाई जाती है। इनकी लड़की का वाकया अदना से अदना कबाइल तक पहुंच गया है। इन लोगों का एक रद्द अमल ये देखने में आया है कि कुस्तुनतीन को वो अच्छी नजरों से नहीं देखते और इसका नाम आता है तो इन लोगों के चेहरों पर खफगी और नापसंदीदगी के तासुर आ जाते हैं। तुम्हारी अपनी राय क्या है, हरकल ने पूछा। अगर मैं हुक्म दे दूं कि हुमस की तरफ पेश कदमी करके हुमस को मुहासरे में ले लिए जाए और कोशिश ये की जाए कि मुहासरा तूल ना पकड़े तो क्या ये कबाइल दिलो जान से लड़ेंगे? इन्होंने एक शर्त अपने सामने रख ली है, जासूस ने जवाब दिया। वो कहते हैं कि रोमी फौज
لڑے گی تو وہ اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر وہ فوج جوش اور جذبے سے نہ لڑی تو تمام قبائل کے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ شہنشاہ معظم، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کی خاطر لڑے ہیں، لیکن یہ قبائلی صرف اپنے بیوی بچوں اور اپنے مال و اموال کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا تو ان کے ساتھ یہ لوگ جا ملیں یا نہ ملیں مگر یہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ ان کی مدد سے محروم رہ جائیں گے۔ اور اپنی فوج کا جذبہ کیسا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ کیا اپنی فوج میں جوش و خروش اور تازگی نظر آتی ہے؟ نہیں شہنشاہ معظم، جاسوس نے کہا۔ آپ کے دل کو دکھ پہنچا کر مجھے دلی رنج ہو رہا ہے، لیکن میرا فرض ہے کہ حقیقت بیان کروں۔ ہماری فوج میں کوئی تازگی نظر آتی ہے، نہ ہی جوش و خروش نظر آتا ہے۔ میں نے خود خیموں میں بیٹھ کر باتیں کی اور ان کی سنی ہیں۔ ان بدبختوں پر مسلمانوں کا خوف اس طرح طاری ہے جیسے وہ کسی آسیبی اثر ہو۔ انہیں بتایا گیا کہ حمص میں مسلمانوں کی فوج بمشکل 4000 ہے، اور یہ 4000 سپاہی ہماری اتنی بڑی فوج کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، جس میں صرف قبائلیوں کی نفری 30,000 ہے۔ لیکن ہمارے سپاہیوں میں ذرا سی بھی جوش و خروش پیدا نہیں ہو رہا۔ کچھ ایسی آوازیں اٹھنے لگی ہیں، مسلمانوں کا مذہب سچا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ خدا مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مختصر یہ کہ ہرقل کو اپنی فوج کے متعلق مایوس کن رپورٹ مل رہی تھی۔ اسے کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود مرد میدان اور تاریخ کا ایک قابل جرنیل تھا، جنگی امور کو اور فن حرب و ضرب کو خوب سمجھتا تھا، لڑنا بھی جانتا تھا اور لڑانا بھی جانتا تھا۔ وہ اپنی فوج کا اور قبائلی لشکر کا تجزیہ خود کر سکتا تھا۔ اس کے پاس اب یہی ایک راستہ تھا کہ وہ فوراً حمص پر حملہ کر دے۔ حمص اس کے قبضے میں آ جاتا تو اس کی فوج میں کچھ جذبہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اپنی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت کو اور عیسائی قبائلیوں کا تذبذب دیکھتا تھا تو وہ اس فیصلے پر پہنچتا تھا کہ ابھی حملہ نہ کیا جائے۔ وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھا کہ حمص کو کمک نہیں مل سکے گی اور مسلمانوں کی نفری تھوڑی ہی رہے گی۔ ہرقل ایسا بوکھلایا ہوا تھا کہ وہ جان ہی نہ سکا کہ مسلمانوں نے کتنی تیزی سے حرکت کی اور کچھ دنوں بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس کا اپنا جاسوسی کا نظام تھا تو بہت ہی تیز، اور وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی معلوم کر لیا کرتے تھے، لیکن اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ عرب کے 10-12 مسلمان اس کے محاذ پر قبائلی عیسائیوں کے روم میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ بڑی دانش مندی سے قبائلیوں میں بددلی اور رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ذہنی تخریب کاری کی کارروائیاں کرنے والے ان 10-12 مسلمانوں کا کمانڈر حدید تھا۔ وہ تو اس تخریب کاری کا ماہر تھا۔ وہ بعض قبائل کے سرداروں تک پہنچ گیا تھا اور ان کے ذہنوں میں بھی اس نے ہرقل رومیوں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان، عزم و عہد کے پکے اور سچے تھے، اور اللہ کی راہ میں باطل کے خلاف لڑتے ہوئے جان قربان کرنے وطن سے اتنی دور آئے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو اور کس کے ساتھ ہوتا؟ مسلمانوں کے ہاں کوئی محلاتی سازش نہیں تھی، نہ ان میں لڑکیوں پر دست درازی کر کے دل خوش کرنے والے سالار تھے، نہ ان کے دلوں میں کوئی شک و شبہ تھا۔ وہ سب اللہ کے ایک عظیم پیغام کے پیغمبر تھے اور اپنے فرائض کو پوری طرح جانتے تھے۔ ان میں سالار بھی تھے، نائب اور ماتحت بھی تھے، لیکن سب جانتے تھے کہ اللہ کی نگاہ میں برتر وہ ہے جو ایمان اور کردار میں برتر ہے۔